السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ریاض احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریاض احمد 786۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج جو ہے نا آپ سے کچھ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جو آپ کو کبھی معلوم بھی ہوں گی یا نہیں بھی، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ باتیں معلوم ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایس ایل کا جو میچ لگا ہوا ہے لاہور میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں اور مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میچ کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ مسلمان عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں پر میچ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور شرمناک عمل ہے۔ تو اس سے لہذا تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے گریز کریں، بالکل ہی میچ کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ جو انڈیا میں حملہ ہوا ہے کشمیر کے اندر، وہاں پر جو لوگوں کو مارا گیا ہے، اس میں انڈیا حکومت اور انڈیا سوشل میڈیا پر جو سوشل میڈیا ہے وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، وہ دن رات جھوٹ بولتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی کوئی بھی اگر بات ہو تو وہ پاکستان کو الزام ٹھہراتی ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم کسی بے گناہ کو جو ہے نا بالکل ہی نہیں مارتے ہیں۔ پاکستانی مسلمان جو ہے وہ کسی بے گناہ کو ایسے بالکل ہی نہیں مارتے، تو لہذا ہم پاکستانی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ انڈیا گورنمنٹ کرا رہی ہے، یہ جو وہاں کے حکمران ہے مودی ہے، یہ خود کر رہا ہے یہ کام، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ہم اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ جھوٹ بند کرے۔ انڈیا کا سوشل میڈیا جو بات کر رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، وہ پاکستان کو الزام ٹھہرا رہا ہے، یہ بالکل ہی جھوٹ بات ہے، 100% جھوٹ بات ہے۔ اس سے پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ خود مودی کروا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور ہمارے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی۔ تو ہم شدید لفظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ وہاں پر جو بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا ہے اس کی ہم جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستانی عوام کی طرف سے شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو اس سے انڈیا عوام بچے اور اپنے اصل چہرے وہیں پر جو چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے صلح ہو چکے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اہم موضوع کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ یہ وہ مساجد ہے جس کی بنیاد ہمارے دادا مرحوم امان اللہ ڈھونڈ نے رکھی تھی، جو آج ہم اس مساجد کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے صلح ہو چکے ہیں، تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے کہ دوبارہ اسی مسجد کو ہم اور ہمارے دادے کا جو خاندان ہے اس کے بیٹے دوبارہ سے اس مسجد کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے، اس کے اندر نماز کے لیے تبلیغ کے لیے آئیں گے۔ جو اس کا بنیاد رکھا گیا تھا جس دن، وہ ہمارے دادا مرحوم امان اللہ نے رکھا تھا۔ انشاءاللہ اسی مائک کو پکڑ کے بیان کریں گے، خدا کے دین کا دعوت دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے بھی اسی دین کے لیے کام کیا، ہم بھی اسی دین کے لیے کام کریں۔ دوستو میں ایسے نوجوان کی داستان لے کے آیا ہوں جو کہ ایک نوجوان اپنے علاقے میں خوشحالی لانا چاہتا تھا، جو کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ اگر کوئی کام غلط کرتے تو ان کو ترجیح کرتا تھا کہ یہ بالکل نہیں کریں۔ اس نوجوان کو شہید کروایا گیا جس کا جرائم سے دور دور تک
कोई किस्म का ताल्लुक़ मौजूद नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों से कि उस नौजवान को आप लोगों ने शहीद करवाया तो उसका आपको क्या इनाम मिला? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर गया? क्या हम तरक्की की तरफ गामजद हो गए? क्या वो इतना ख़तरनाक आदमी था? आपने उसके बच्चे यतीम कराए, जुल्म किया आपने। जो बेचारा दिन रात यही चीख चीख कर कहता था कि मेरा बिल्कुल जराइम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ मौजूद नहीं है, आपने फिर भी पहले पैसे के लालच में एक ऐसे कुत्ते का इंतखाब किया कि जो वो गरदारी कर सके। आपने ढूंढा कि ये बंदा गरदारी करेगा और उस नौजवान शहद खान लुंड बलोच को शहीद कर देगा। ऐसे कुत्ते का इन लोगों ने इंतखाब किया। तो शहद की एक एक बात सच्ची थी। शहद बलोच जो कहता था कि जो है ना वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है, उसके लिए शहद खान आवाज़ उठाता था। तो यही उसका जुर्म था। तो लोगों को तकलीफ़ होना शुरू कर दी कि ये जो है ना ये ठीक नहीं है, बंदा ये है वो, झूठ करना, झूठ उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। यही हकीकत है कि शहद भाई को बिल्कुल नाजायज़ शहीद करवाया गया। ना जाने उसने कितनी लोगों की मदद की, कितनी लोगों का साथ दिया। आप देख ले वो भंसी भाई, वो हर बात चीख चीख कर कहता है कि अगर हम सारी ज़िंदगी भी शहद भाई का एहसान उतारें, नहीं उतार सकते, क्योंकि वो कहता है कि हमारी 7 नस्लें भी शहद भाई का एहसान नहीं उतार सकती। तो शहद भाई अच्छा आदमी था ना। तो उसको बस जिन लोगों ने भी किया है, बहुत जुल्म किया है, पूरी लुंड कौम सिंध से लेकर पंजाब तक, बहुत बहुत ही अफसोस है उसको कि हमारी कौम पर एक ऐसे हमारे नौजवान को शहीद करवाया गया जो कि बिल्कुल बेगुनाह था। उसका जराइम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज तक अगर आप के पास कोई सबूत था तो पेश करते। शहद भाई ने कुरान मजीद पर हाथ रख रख के ये कहा था कि मैं बिल्कुल जराइम नहीं करता। हमारे दर्जन आदमी शहीद हुए, कत्ल किए गए हैं, आज तक उनकी कोई एफआईआर तक दर्ज ना हो सकी। एफआईआर तक उसके भाई बेगुनाह शहीद हुए, उसके मामू शहीद हुए, उसके कज़न शहीद हुए नाजायज़, तो आज तक उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सके। शहद भाई का यही कसूर था कि उसने हमेशा हक़ की आवाज़ उठाई, वहाँ के गरीब लोगों का साथ दिया। वो तो उस अपने इलाके की तरक्की चाहता था कि वहाँ पर स्कूल हों, यानी कि अच्छा निज़ाम हो, कोई भी कच्चे के साथ जो इलाके हैं वहाँ पर लोग रहते हैं उनके बच्चों को तालीम हासिल दिला सके, स्कूल बने, शऊर आए। तो ये चीज़ लोगों को हज़म नहीं हुई, तो इस तरह शहद भाई की मुखालफत करना शुरू कर दी। लेकिन मैं तो इस चीज़ का अफसोस कर रहा हूँ कि उमरी को मारा गया, जो उमरी को गोलियां मारी गई थी, तो उमरी को काट कर दरिया में फेंक जाते ताकि इसके वजूद के हिस्से भी ना मिले इस गद्दार के। सत लुंड कौम जो है उसका जो है ना नाम रोशन किया हमारी कौम को। बहुत ही आज भी अफसोस है शहद भाई का। हमारी कौम का बच्चा बच्चा उदास है
اس کے بغیر کہ ہمارے ایک قوم کے نوجوان شیر کو شہید کروایا گیا۔ تو شاہد بھائی کو شہید کروا کے کیا ملا؟ ہمیشہ وہ حق کی بات کرتا تھا۔ آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اس نے اعلان کیا کہ حکومت اعلان کرے ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت وہ یہی کہتا تھا۔ تو ایسے نوجوان جو ہے نا صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، بہادر نوجوان میرے دوستو۔ جس طرح میں نے اپنی زندگی میں 2 بہادر شیر دیکھے ہیں، ایک شہید نواب اکبر خان بگٹی، ایک شاہد خان جو حق کی بات کرتا تھا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا اور دین سے محبت کرنے والا۔ یہی بات شہید نواب اکبر خان بگٹی کی تھی، وہ بھی حق کے لیے حق کی آواز اٹھائی۔ 80 سال اس کی عمر تھی، اس نے نہیں دیکھا لیکن حق کے لیے لڑ کے وہ شہید ہو گیا۔ اس طرح شاہد خان لنڈ بلوچ بھی ہماری قوم کا تاج تھا، اس کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ تو شاہد بھائی کی کہانیاں چلتی رہیں گی، وہ ہمیشہ ہماری قوم میں زندہ رہے گا، لنڈ قوم میں۔ تو کافی لوگ جو اور بھی کاٹ سے تعلق رکھتے تھے آج بھی وہ افسوس کر رہے ہیں کہ جس دن سے شاہد بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے نا دکھ کی گھڑی ہے، کیونکہ کافی وہاں پر بیچارے لوگ کہتے تھے کہ امن تھا ان علاقوں میں جہاں پر شاہد بھائی رہتے تھے۔ کوئی یہ ایک صرف جھوٹ پر مبنی تھا کہ شاہد بھائی جو ہے نا بھتہ لیتا ہے، یہ بالکل لوگوں کو اٹھاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ وغیرہ تھا۔ اس سے سچائی کا دور کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا میرے دوستو۔ یقیناً ہماری جو قوم ہے لنڈ بلوچ، اس کو بہت دکھ ہے۔ شاہد بھائی کے جانے کے بعد میرے حساب سے یہ قوم بالکل یتیم ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے ایسا نوجوان بہادر کھو دیا جو کہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں ایسے نوجوان۔ اللہ تعالیٰ شاہد بھائی کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو حفاظت فرمائے، اس کے معصوم بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنا بھی ہو، باپ ہوتا ہے، باپ کا سایہ بچوں کے سر سے نہ اترے، یہ سب سے اہم بات ہے میرے دوستو۔ ہم شاہد بھائی کے ہمیشہ گھر والوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کے بیوی بچوں کو صبر دے۔ جس طرح نوجوان ان لوگوں نے کھویا ہے، جس طرح ہماری قوم کا شیر ایک نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ بہت ہی المیہ ہے، اور یہ صدمہ میرے حساب سے کبھی بھی دل سے ختم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ تو شاہد بھائی کی عظمت کو سلام، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی جو ہے نا قبر کو جنت کا اللہ تعالیٰ باغ بنا دے۔ تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گردن والے لوگ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔